بڑی شاندار ایک آیت آ رہی ہے اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں اور اہل ایمان کے لیے، تاکہ انہیں یہ یقین آ جائے کہ وہ جو کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہر لمحے میں انہیں دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کی یہ کیفیت ہو کہ جس کے لیے آپ مشقت اٹھا رہے ہیں وہ آپ کو اس وقت لائیو دیکھ رہا ہے، تو وہ تکلیف جھیلنا آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیا ہے۔ آپ دنیا میں بھی جس دوست کے لیے قربانی کر رہے ہیں نا، اور عین اس تکلیف میں وہ دوست آپ کو دیکھ رہا ہو کہ اس کو میری وجہ سے یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، تو آپ کو وہ تکلیف اٹھانا آسان ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے کر رہا تھا اسے تو پتا چل گیا آج میں نے اپنی دوستی منوا لی اس سے۔ اور دنیا میں ساری دوستیاں اسی بنیاد پہ چل رہی ہیں۔ خاوند پوری زندگی اپنی بیوی کو یہ بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہے میں تیرے ساتھ مخلص ہوں، بیوی اپنے خاوند کو بتانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اور کبھی زندگی میں کبھی کبھار اس طرح کے لمحات بھی آتے ہیں کہ وہ این ایونٹ یہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ آج جو ہے نا میرے خاوند نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے، یا آج میری بیوی نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ وہ ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی کے اوپر بھاری ہوتا ہے، کیونکہ آپ منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ تکلیف گزارنا بھی آپ پہ آسان ہو جاتا ہے اگر آپ تکلیف میں بھی ہوں۔ تو جس اللہ کے لیے ہم یہ زندگی تکلیف میں کاٹتے ہیں، اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ عین اس لمحے میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو تکلیف جھیلنا آسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی کربلا میں کیسے دی؟ بھائی حسین ابن علی ریئل ٹائم یہ چیز فیل کر رہے تھے کہ اس وقت میں اپنے رب کی خاطر، اس کے محبوب کے دین کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ ان کے لیے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہوگی، اور یہی اس طرف اشارہ ہے۔ وما تکون فی شأن، اور اے نبی تم کسی حال میں بھی ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور جب کبھی بھی تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا، ولا تعملون من عمل، اور نہ کوئی عمل تم کر رہے ہوتے ہو نیکی کا۔ یہ تین چیزیں گنوائیں کہ کوئی بھی کام کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، یا کوئی بھی عمل کر رہے ہو، الا مگر یہ کہ اس حال میں ہوتا ہے کننا علیکم شہودا، ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہیں کہ نبی تم اس وقت، بلکہ اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک کہا کہ اے نبی جب آپ غزوہ بدر اور احد میں صحابہ کی صفیں سیدھی کروا رہے تھے قتال کے لیے، تو ہم آپ کو دیکھ رہے تھے اس وقت۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری انسٹرکشنز کے مطابق وہ کشتی بنا۔ وہ اتنی بڑی کشتی بنانا ان کے لیے آسان ہو گئی، کیونکہ ہر لمحے پہ جب اللہ آپ کو بتا رہا ہو کہ اہلا پھٹا ایتھے لانا ہے، ایتھے کل ٹھوکنا ہے، آپ ذرا اس کی لذت کو فیل کریں۔ اور قرآن میں آیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے وہ کشتی تیار کر۔ تو اسی لیے تو پھر وہ اتنے عرصے میں کشتی تیار ہوئی تھی، اتنا عرصہ وہ مزہ انجوائے کیا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے گفتگو کی، سوال تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا جواب تو یہ تھا عصا ہے، لیکن انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، کہا یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس کے ذریعے میں اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ کس کو بتا رہے تھے؟ اللہ کو تو پتا ہے۔ یہ بات کرنے کی لذت لینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کبھی بھی تم کسی حالت میں ہوتے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا کوئی بھی نیکی کا عمل، اس حال میں کہ اللہ اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس لیے بڑے شوق سے قرآن کرتے تھے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے تو اتنا لمبا قیام بھی ہوتا تھا، نمازوں کا بھی اور نوافل کا بھی۔ تو جب تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور اے نبی تمہارے رب کی نگاہوں سے کوئی ذرے کے برابر بھی چیز نہ تو زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اور نہ ذرے سے کوئی چیز کم نہ زیادہ، الا فی کتاب مبین،
وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس حال میں کہ اللہ نے اسے پہلے ہی لوح محفوظ کے اوپر لکھ رکھا ہے. یعنی زمین و آسمان میں کوئی ذرے کے برابر چیز ہے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور ایسے علم میں ہے کہ وہ پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کے ہر عمل سے واقف ہے. اس کی وجہ سے ایک تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، دوسرا نیکیوں پہ استقامت بھی مل جاتی ہے. انسان کو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تکلیف تو بہرحال اس نے آپ کو دینی ہے، چاہے وہ فجر کے وقت بستر چھوڑنے کی تکلیف ہو، سردیوں میں غسل جنابت کی تکلیف ہو، گرمیوں میں روزہ رکھنے کی تکلیف ہو، اور پوری زندگی رزق کی تلاش میں مشقت اٹھانے کی تکلیف ہو. یہ سب سے بڑی تکلیف ہے جو پیٹ لگا ہوا ہے ساتھ. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر یہ پیٹ ساتھ نہ ہو تو ہمارے 99% مسئلے حل ہو جائیں. ساری چیزیں اسی کے گرد گھومتی ہیں نا. میاں بیوی کی لڑائیاں بھی اکانومی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں، جو بچے بد اخلاق ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کو خوب پیسہ دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں ماں باپ کے دل سے. اور جو دیتے کچھ نہیں، صرف خوش اخلاق ہوتے ہیں، ان کو وہ منہ میں بھی ذلیل کرتے ہیں، پیچھے سے بھی ذلیل کرتے ہیں. ایک نیچرل چیز ہے. یہ سب کچھ پیسے کے گرد گھوم رہا ہے. اگر آپ دولت سے، مال سے ان سارے معاملات کو آزاد کر دینا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ سب سے بڑی پرماننٹ تکلیف ہے جو اللہ نے انسان کے ساتھ اٹیچ کی ہے. صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. صبح نکلتے ہیں جانور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا رزق کہاں لکھا ہوا ہے، زندہ بھی واپس آنا ہے نہیں آنا. اللہ تعالیٰ رزق پورا کرتا ہے ان کا. تکلیف وہ بھی اٹھاتے ہیں. پوری زندگی جو پرماننٹ تکلیف انسان اٹھا رہا ہے نا، وہ یہ پیٹ کی تکلیف ہے جو سب سے بڑی تکلیف اٹیچ ہے، مشقت اٹیچ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک سینسٹیو چیز ہے، اسی لیے پھر رزق حلال کے اوپر اتنی ایمفسائز کیا گیا اور رزق حرام کی اتنی مذمت کی گئی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ نیکیوں پہ اتنا نہیں ابھارا گیا جتنا ان چیزوں کے اوپر زور دیا گیا، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد والے معاملات کے اندر. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ رکھا ہے کہ کس کو کیا تکلیف آنی ہے، اس نے اس کے اگینسٹ کیا پرفارم کرنا ہے، اس نے اللہ کی کیسے تابع فرمان رہنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں پہلے سے ہی.